کی دھوپ میں کیوں موجود ہیں؟ یہ بوڑھے جوان بچے مائیں عورتیں بیٹیاں بہنیں معصوم بچے پارلیمنٹ کے فلور پر کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوال اٹھائے. 4 دن سے میں تقریریں سن رہا ہوں. پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والی پارٹیز کے کسی ایک MNA یا سینیٹر کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اس حق اور حق کا کلمہ اور جرأت کا کلمہ بلند کرے اور یہ سوال کرے نواز شریف صاحب سے اور یہ سوال کرے وفاقی حکومت سے اور یہ سوال کرے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں سے کہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں دکھی پریشان کیوں آئے ہیں. وہ کیا پریشانی ہے جو انہیں گھروں سے نکال کر یہاں تک لے آئے ہیں؟ وہ کون سے دکھ اور مصیبتیں ہیں جو انہیں گھروں سے نکال کر اس موسم کی انتہائی ناخوشگواری کے باوجود ان کو کوہ گرا کی طرح بٹھائے ہوئے ہیں؟ کوئی ان کے دکھوں پر پوچھنے والا نہیں. ہر کوئی ان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے. ظلم کی انتہا ہے. ان کی آمد کو یلغار کہا جا رہا ہے. ان کی آمد کو جتھا بندی کہا جا رہا ہے. ان کی آمد کو بغاوت کہا جا رہا ہے. ارے یہ آپ کے ملک کے پرامن شہری ہیں. اس ملک کی پرامن بیٹیاں ہیں. اس ملک کے پرامن بیٹے ہیں. یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی, ان میں اساتذہ بھی ہیں, پروفیسرز بھی, ان میں کسان بھی ہیں, مزدور بھی ہیں, تاجر بھی, طلبہ بھی ہیں. سوسائٹی کا ہر طبقہ ہے. ظالموں, آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے پارلیمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ اس کا جائزہ لینے کے لیے ہوتی ہے. آخر وہ کیا شے ہے جو انہیں گھروں سے نکال کر یہاں اتنی پریشانی کی صورتحال میں جس شے نے بٹھا رکھا ہے, اس پر کوئی شخص نہ سوال کر رہا ہے نہ کوئی جواب دینے کو تیار ہے. اور 22 دن ہو گئے, ہر روز ہم آواز بلند کرتے ہیں اپنے کیس کا پارلیمنٹ کے فلور پر, سوائے گالیاں دینے کے, انہیں باغی کہنے کے, انہیں جلغار کہنے کے, انہیں دہشت گرد کہنے کے, اس کے سوا ان کے ضمیر میں حرکت نہیں ہو رہی کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ کیوں آئے ہیں. اور جو چیز میں کہتا ہوں اس پر پارلیمنٹ کے فلور پر سوائے اتنی بات کے کہ ہاں ماڈل ٹاؤن کے حادثے پر ہمیں بھی افسوس ہے, ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں. کیا اتنے 2 جملوں کے بولنے سے اپنے ضمیر سے پوچھو, کیا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اقتدار میں ہو کر یکجہتی اور نام نہاد افسوس کے 2 جملوں سے کیا تمہارا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا منصبی فرض ادا ہو جاتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ 14 قتل ہوئے, 90 زخمی ہوئے, 2.25 مہینے گزر گئے, ان مقتولوں کے ورثاء کی FIR نہ کٹی, ان زخمیوں کی چیخ و پکار پر کوئی آواز سننے والا نہ تھا. پارلیمنٹ مجھے اس بات کا جواب دے کہ مظلوموں کی آواز جو نہیں سنی گئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تو کینیڈا میں تھا, ماڈل ٹاؤن کا سانحہ جب 17 جون کو ہوا اس وقت تو کسی نے یہاں اسلام آباد میں یلغار نہیں دی تھی, اس وقت تو انقلاب مارچ نہیں تھا, اس وقت تو تمہارے ایوانوں کے قریب نہیں آئے تھے. یہ لوگ رات کے دیروں میں سوئے ہوئے تھے. تم نے 1000 لشکری, تمہیں یہ لشکری نظر آتے ہیں, مگر شہباز شریف صاحب کے اور پنجاب حکومت کے وہ لشکری نظر نہیں آتے جنہوں نے معصوم انسانی لاشیں گرا دی
اور 90 افراد کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور 2.25 مہینے تک ان کا مقدمہ درج نہ ہوا، اور اب FIR 2.25 مہینے کی کوششوں کے بعد درج ہوئی، مگر اس کے بعد کوئی ملزم پکڑا نہیں گیا، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہے، قاتل گنگناتے پھرتے ہیں۔ اور آپ نے ایک یک رکنی انکوائری جوڈیشل ٹریبیونل بنایا۔ میں آج پھر ممبران پارلیمنٹ سے پوچھتا ہوں، پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس میں بیٹھ کر جمہوریت کے راگ الاپنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ یک طرفہ جوڈیشل انکوائری کا ٹریبیونل بنا، ہماری FIR بھی نہیں تھی، سرکاری قاتل پولیس کی FIR پر اس نے تحقیق کی، ہم اس میں پیش نہ ہوئے چونکہ ہماری FIR نہیں کٹی تھی، ہم نے گواہی نہ دی، شہادت نہ دی، ہم فریق نہ بنے۔ آپ گئے، وزیر اعلیٰ کا بیان حلفی گیا، توقیر شاہ کا بیان حلفی گیا، رانا ثناء اللہ پیش ہوئے، آپ کے پولیس افسران پیش ہوئے، آپ کے سرکاری گواہ پیش ہوئے، ساری کارروائی تحقیقات کی یک طرفہ آپ کی شہادتوں پر ہوئی۔ 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد اس ٹرائیبیونل نے ایک فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے میں لکھا کہ ماڈل ٹاؤن کے واقعہ کا قصوروار اور ذمہ دار پنجاب کی حکومت ہے۔ اس میں لکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے بیان حلفی میں جھوٹ بولا ہے۔ اس جج نے لکھا کہ قتل عام جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا اس کی ساری ذمہ داری پنجاب حکومت پر شہباز شریف پر ہے۔ کو کہا کہ وہ قانونی تھے اور انہیں جانے سے جانا یہ غیر تھا، وہ ظلم تھا۔ شہباز شریف کا ذمہ قتل عام کیا گیا۔ آج سے کو سب ہوئے پھر 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ ممبران پارلیمنٹ، MNA، سینیٹر، صوبیدار کے لیے آپ اللہ ضرور پیش ہونا ہے، قبر میں جواب دینا ہے۔ اپنے ضمیر اور اپنے ایمان سے پوچھو کہ اس ٹرائیبیونل کا فیصلہ ہوئے مہینہ ہو گیا۔ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب اس فیصلے کو دبا کر چھپا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ فیصلہ پبلک کو نہیں دیا گیا، وہ فیصلہ پارلیمنٹ کے ہر رکن کے ٹیبل پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کل اگر پارلیمنٹ بڑا ادارہ ہے، سپریم ادارہ ہے، سب سے بالا ادارہ ہے، تو میں ممبران پارلیمنٹ ان کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، خدا کے لیے طلب کرو وہ فیصلہ جو ٹرائیبیونل نے کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن پر، اس فیصلے کا قانون مانو، اس کو پڑھو، پھر بتاتا جائے گا کہ لشکری ہے یا لشکری شہید کی حکومت ہے، دہشت گرد ہے یا دہشت گرد وہ ہے، یا قانون باقی ہے یا قانون باقی وہ ہے۔ مجھے افسوس ہے مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، ANP ہو یا جماعت، کاش کوئی شور مچاتا، کوئی 10-15 کھڑے ہو جاتا انسانیت کے نام پر، مظلوموں کے نام پر، مقبولوں کے نام پر، اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے، اور یہ کہتے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب خدا کے لیے ہمارا حق ہے، ہماری پارٹی سپریم ادارہ ہے، وہ رپورٹ ہمیں دی جائے۔ میں اس رپورٹ کے چند نکات پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ منہاج القرآن کے باہر بیریئر قانونی تھے،
یہ جوڈیشل کمیٹی جو نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان نے بنایا ہے اس کا یک طرفہ فیصلہ ہے جو انہوں نے کارروائی کی، اور انہوں نے لکھا کہ منہاج القرآن کی طرف سے صرف ٹھہراؤ کیا گیا، لیکن پولیس نے عام شہریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس میں لکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور پرسنل سیکرٹری توقیر شاہ کے حلفیہ بیان میں وزیر اعلیٰ کے دعویٰ کی کڑی کھول دی ہے، وزیر اعلیٰ کو ننگا کر دیا ہے۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے، اس کی شکیں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا وزیر اعلیٰ کے بیان حلفی اور حقائق میں واضح تضاد اور کنٹرڈکشن موجود ہے۔ جج صاحب نے لکھا کہ رانا ثناء اللہ کے بیان حلفی میں پولیس کو پیچھے ہٹنے کا وزیر اعلیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے لکھا پنجاب حکومت کی 17 جون کی کارروائی بالکل غیر قانونی تھی۔ جج نے لکھا پولیس پوری طرح ثانیہ بارڈر ٹاؤن میں خون کی ہولی کھیلنے میں ملوث ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ خون کی ہولی، یہ قتل عام پنجاب حکومت کی اجازت سے آپریشن کیا گیا، شہباز شریف کی اجازت سے کیا گیا۔ وہ پنجاب حکومت کے سربراہ ہیں جس سے لوگ قتل ہوئے۔ جج نے ٹرائبیونل کے جج نے لکھا پولیس نے وہی کچھ کیا جس کا حکم حکومت نے دیا تھا۔ جج نے لکھا پولیس کی جانب سے قتل عام حکومت شہباز شریف کی حکومت کے حکم پر ہوا ہے۔ جج نے لکھا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے پولیس کو پیچھے ہٹنے کا حکم کبھی بھی نہیں دیا تھا۔ ٹرائبیونل کے جج نے لکھا رانا ثناء اللہ کے اجلاس کے فیصلے پاکستان کی تاریخ کے بدترین قتل عام کے ذمہ دار ہیں۔ جج نے لکھا حکومت نے پوری کوشش کی کہ ٹرائبیونل حقائق کو سامنے نہ لائے۔ انکوائری کا جوڈیشل ٹرائبیونل لکھتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے پوری کوشش کی کہ ٹرائبیونل حقائق کو منظر عام پہ نہ لائے۔ جوڈیشل کمیشن کو ذمہ داران کا کہ قتل کرنے کے حکم کس کس نے دیے تھے، ذمہ داروں کو تعین کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا تھا۔ اور جج لکھتا ہے حیرت ہے وزیر اعلیٰ اپنی پریس کانفرنس میں پولیس کو پیچھے ہٹنے کا حکم اپنی پریس کانفرنس میں نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہنا سراسر جھوٹ ہے۔ میں چونکہ بارش بہت ہے میرے پاس باقی جو مواد میں دوبارہ انشاءاللہ بارش تھمے گی تو آپ سے بات کروں گا۔ اس وقت میرا سوال پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ممبران سے ہے، خدا کے لیے یہ سوال تو کرو پارلیمنٹ کے فلور پر جمہوریت بچانے کی تقریریں ہوتی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں حکومت اپنے شہریوں کا قتل عام کرے، کیا اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ صوبے کا وزیر اعلیٰ حکم دے کر نہتے شہریوں کی خون کی ہولی کھلوا دے، آپ اس کو جمہوریت اور پارلیمان کہتے ہیں؟ سرکاری حکومت سرکاری مشینری کے ذریعے شہریوں کی جانوں کو تباہ کر دے، ہزاروں لوگوں کے ذریعے، اور ساری دنیا 12-14 گھنٹے تک قتل عام اور خون کی ہولی کا منظر دیکھتی رہے، مگر اس ملک میں ہائے کہاں گئی وہ پارلیمنٹ؟ کیا پارلیمنٹ ان دیواروں کا نام ہے؟ کیا پارلیمنٹ ان دیواروں میں رکھی گئی خوبصورت کرسیوں اور صوفوں کا نام ہے؟ کیا پارلیمنٹ صرف مراعات کا نام ہے؟ آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ کس آئین کی بات کرتے ہیں؟ کس قانون کی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ کو آئین سے اتنا ہی پیار ہے اور جمہوریت سے اتنا ہی سچا پیار ہے
اور قانون کی حکمرانی سے سچا پیار ہے تو جو سیاسی مقدمہ ہے 18 کروڑ غریبوں کا وہ میں دوبارہ رکھوں گا جب بارش چلے گی. مجھے لاہور کے مقدمے کا ایک جواب دے دو. پھر یہاں پر ہمارے حساب سے تو درجن سے زائد لوگ شہید ہوئے مگر لاشیں غائب ہو گئی. 3-4 کا قتل تو حکومت نے بھی مان لیا. وہ لاشیں تو یہاں سے برآمد ہوئی ہاسپٹل سے. وہ لاشیں گولیوں سے گری, وزیر اعظم کے حکم سے گری, چودھری نثار کے حکم سے گری, فواد حسن کے حکم سے گری. اس کی معیار بھی دھکے کھا رہے ہیں, وہ بھی درج نہیں ہو رہی. ہم نے بھی درخواست دی اور پہلے بھی جا کے درخواست دی. یہاں تو لاشیں پنج میں اور گولی کلینک میں پڑی تھی. 1000 کے قریب لوگ گولیوں اور شیلنگ سے چھلنی ہوئے تھے. ان کی FIR کون کٹوانے سے روک رہا ہے؟ یہ براہ راست نواز شریف ذمہ دار ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ وہ آئین ہے 1973 کا آئین جس نے ضمانت دی تھی ہر شخص کی جان کا تحفظ ہوگا, اور 1973 کے آئین کو مرتب کرنے کا کریڈٹ بھی مسلم لیگ نون کو نہیں جاتا. اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے جنہوں نے اس قوم کو متفقہ آئین دیا. انہوں نے بہت کچھ دیا, عوام کو اپنا حق چھیننے کا شعور دیا, کسانوں مزدوروں غریبوں کو ظالموں طاقتوروں کے سامنے اٹھنے کا شعور دیا. عوامی کی کچھ ہوئی. میں کریڈٹ اور سلام کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی ان انقلابی خدمات کو جس نے پوری امت میں روح کی. یہ آئین انہوں نے دیا جس نے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی, لوگوں کے معاشی استحصال کے ختم کرنے کی ضمانت دی. میں پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے کہتا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پیروکار ہیں, خدا کے لیے آپ کو اٹھے. 17 جون پر کے واقعات صرف مذمت قابل نہیں ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب, صرف مذمت کافی نہیں ہے, اس پر محاسبہ کرنا, قاتلوں کے گریبان تک ہاتھ پہنچانا, خواہ کسی پارٹی سے تعلق ہو, سب کا فریضہ ہے. اور آخری بات, چینی صدر ان کی آمد پاکستان میں ہونے والی, وہ آئیں جس دن چینی صدر آئیں ہم پورا احتجاج ان کا استقبال کرے گا پاک چین دوستی کے نام پر. ان پر ہزاروں من پھول نچھاور کیے جائیں گے. جنگیوں کے ساتھ پاک چین دوستوں کے ساتھ استقبال کیا جائے گا. چائنا ہمارا قابل فخر دوست ہے. پاکستان اور چائنا دو بھائیوں کی طرح ہیں. ہمارے مارچ کرنے والے اپنی جانیں دے کر چینی صدر کی حفاظت اور سیکورٹی کریں گے. دل ہے دونوں بھائی, دل ہے دونوں بھائی. اگر وہ نہیں آ رہے, حکومت کی ناکامی ہے. سیکورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری. حکومت جب اپنے شہریوں کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی بلکہ ان کی جان لیتی ہے, گولیوں سے خون ڈالتی ہے, ہزار شخص اسلام آباد کی سرزمین پر ہسپتال پہنچاتی ہے, وہ کسی بیرونی سربراہ کو کیا سیکورٹی دے گی؟ یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے. اٹ از ٹوٹل فیلئر آف دی گورنمنٹ. ہم اپنے طور پر جانیں بھی دے کر اپنی ساری محبتیں چینی صدر کی آمد پہ نچھاور کر دیں گے. مگر بدقسمتی یہ کہ حکومت ناکام ہو چکی. اور میں مطالبہ کرتا ہوں, کل پارلیمنٹ کے فلور پر اسلام آباد میں جو گولیاں چلی, جو شہادتیں ہوئی,
اور 1000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، اس کے مقدمے کو درج کرنے کی بات کریں اور واک آؤٹ کریں، احتجاج کریں، اور ماڈل ٹاؤن کے ملزم کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں؟ وہ قانون کے سپورٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ یا تو پھر یہ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا آئین میں ایک اور ترمیم کر کے خدا کے لیے ترمیم کر دو، 21ویں ترمیم، کہ اگر شہریوں کو حکمران قتل کریں یا قتل کروائیں یا ان کے ایما پر قتل عام ہو، خواہ 1000 پر قتل ہو جائے، ان پر اس ملک میں پرچہ نہیں ہوگا، وہ بری و ذمہ ہوں گے، اور اگر عام لوگ قتل کریں، قتل ہو تو پھر پرچہ ہوگا۔ ترمیم کر دو، ہم سب واپس گھروں کو چلے جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ترمیم کے بعد اب آئین غریبوں کا آئین نہیں رہا، طاقتوروں کا آئین بن گیا ہے۔ اگر یہ ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے تو ہر چھوٹے بڑے کو حق برابر ملنا چاہیے، ہر غریب و امیر کو حق برابر ملنا چاہیے، ہر شخص کو حق برابر ملنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ ابھی چودھری نثار صاحب نے کہا کہ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے ہمیں ریٹن کوئی پرپوزل نہیں ملا۔ افسوس جب پارلیمنٹ کے فلور پر جھوٹ بولا جائے اور ذمہ دار وزیر جھوٹ بولے تو اس کا جواب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ان کو سن لیجئے، یہ جو کل رات میٹنگ ہوئی تھی جس میں احسن اقبال صاحب اور جنرل عبد القادر بلوچ آپ نے وزراء بھیجے تھے، اور جرگہ کے لوگ مولانا سراج الحق تھے، لیاقت بلوچ صاحب تھے اور دیگر ممبران تھے، ان سب کی موجودگی میں ہر صفحات پہ لکھا ہوا آپ کے وزراء کے وفد کو پروپوزل ہاتھ میں پکڑایا تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں دیا گیا، اور جرگہ میں جو آپ نے اپوزیشن لیڈر بھیجے تھے، مولانا سراج الحق، لیاقت بلوچ اور بلوچستان کے لیڈر اور خاتون لیڈر، ایک ایک کو سب کو ریٹن پروپوزل 4 صفحات کا ان کے ہاتھ میں دیا، 2 مرتبہ دے چکے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ کے فلور پہ کہنا کہ ہمیں کوئی ریٹن پروپوزل نہیں آیا۔ میں سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ضمیر کی حالت یہ ہو جائے میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ کا شکریہ، بہت حوصلہ دار بارش نے، آپ نے پیار دیا، میں آپ کو پیار دیتا، آپ جان مال اس انقلاب کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جد و جہد ذرا طویل تو ضرور ہو گئی، یہ پی ٹی وی پر، سرکاری ٹی وی پر یہ سلائیڈ جھوٹی چل رہی ہے کہ میں نے کہا کارکنوں کو ہم واپس چلے جائیں گے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، لفظ ہے، باطل ہے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور ہم تو یہاں اب سکول کھول رہے ہیں، اسلام آباد راولپنڈی ڈویژن میں رہنے والے لوگوں، ستمبر چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، میری اپیل ہے ہم یہی رہیں گے، غریبوں کا حق لینے تک واپس نہیں جائیں گے، اور ظلم کے اقتدار کا اور ظالموں کا خاتمہ کرنے تک ہم نہیں جائیں گے، انشاءاللہ نہیں جائیں گے، انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ ستمبر شروع ہو گیا، آپ یہاں انقلاب مارچ سکول کھولے جا رہے ہیں، کل سے انقلاب مارچ سکول، کلاس 1 سے لے کر کلاس 6 7 8 تک، میٹرک تک جو بچے بچیاں ہیں راولپنڈی ڈویژن اور اسلام آباد اور گرد و نواح کے لوگ جو سن رہے ہیں، وہ بلیک بورڈز بھیجیں، جہاں لائیں کثیر تعداد میں، وائٹ بورڈز لائیں اور چاکس لائیں اور لکھنے والے مارکرز لائیں، لکھنے والی کتابیں لائیں، سلیبس کی پہلی کلاس سے 10ویں کلاس تک کی انگلش، میتھمیٹکس، اسلامک اسٹڈیز کی کم سے کم 3-4 مضامین کی کتابیں لائیں۔ یہاں ٹیچر بھی ہیں، یہاں مرد ٹیچر بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں تعلیم یافتہ ٹیچر۔ کل سے بچوں کے اسکول لگیں گے اور ان کا نام ہوگا انقلاب مارچ اسکول۔ یا تعلیم ہوگی،
تربیت ہوگی. ہمارے پاس قاری معلم اور حافظ بھی ہیں. قرآن مجید کے پارے پہنچائیں سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قرآن مجید کی کل سے پڑھایا جائے گا. اب اسکول کھل گئے ہیں. انقلاب مارچ میں اب انقلاب مارچ اسکول کل سے قائم ہو رہے ہیں. تعلیم ہوگی, تربیت ہوگی, قرآن مجید کی تعلیم ہوگی, اور انگلش میتھمیٹکس, اردو, جیوگرافی اور جو بھی ضروری سبجیکٹس ہیں ان کی کتابیں پہنچائیں. اور منہاج ایجوکیشن سوسائٹی والے ہمارا بہت حساب ہے, وہ بھی ہنڈریڈ کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کے لیے پورے سلیبس پہنچائیں. یہ سلیبس فری پہنچائیں, ڈونیٹ کریں, تاکہ کل سے ہمارے بیٹے بیٹیوں کے اسکول بھی یہی ہیں. اور فری ڈسپینسریز قائم کریں, آ کر ایمبولینسز اور لائیں, فری ہاسپٹل بنائیں, فری ڈسپینسریز بنائیں. اب انقلاب چاہنے والوں کا کاریہ یہ ہے, یہ اس وقت تک اسی گھر میں رہیں گے جب تک ظالم حکمران بے گھر نہیں ہو جاتے. ہمارے کارکنوں کے بارے میں اور مارچ کے بارے میں جھوٹی افواہیں نہ پھیلائی جائیں. ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد سے استقامت کے ساتھ عوام کے حقوق کو حاصل کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے ہیں. ڈاکٹر